السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میری 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ تینوں بیٹیاں میرے بیٹے سے بڑی تھیں۔ میرا بیٹا بہت ہی منتوں اور مرادوں کے بعد پیدا ہوا تھا۔ یک بعد 3 بیٹیوں کی پیدائش نے مجھ سے زندگی کی خوشیاں چھین لی تھی۔ میں شدت سے چاہتی تھی کہ میرا بیٹا پیدا ہو، مگر ہر سال لڑکی کی پیدائش ہو جاتی۔ میری ساس بھی مجھے اٹھتے بیٹھتے اکثر طعنے دیا کرتی تھی کہ میں بیٹا پیدا نہیں کر سکتی ہوں۔ اسی وجہ سے میرے اندر بیٹا پیدا ہونے کی خواہش بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ مگر یہ سب انسانوں کے بس میں ہرگز نہیں ہے کہ انسان اپنی اولاد کو اپنی مرضی سے پیدا کر سکے۔ یہ سب اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، مگر یہ بات بہت سے لوگ نہیں سمجھتے۔ لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ اگر بیٹیاں پیدا ہو گئیں تو یہ ماں کا قصور ہے۔ اسی طرح میں بھی بے قصور سزا کاٹ رہی تھی۔ میری ساس میری تینوں بیٹیوں سے ذرا برابر بھی پیار نہیں کرتی تھی۔ وہ میرے ساتھ ہر وقت میری بیٹیوں کو بھی اپنے تان تشنے کا نشانہ بناتی رہتی تھی۔ ان کی انہیں سب باتوں کی وجہ سے میں بیٹا پیدا کرنے کے لیے دن رات جتن کرتی رہتی تھی۔ کبھی کوئی بیٹا پیدا ہونے کا کوئی سا وظیفہ بتا دیتا تو وہی کرنے جاتی، تو کبھی کوئی ٹوٹکا کہیں دیکھ لیتی تو وہی اپنے اوپر لاگو کرنے لگتی۔ بس یہ کہ میں نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی کہ میرا بیٹا پیدا ہو جائے، مگر شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میری یکے بعد دیگرے 3 بیٹیاں پیدا ہو گئیں، اور بیٹیاں پیدا ہونے کے بعد کافی عرصے تک میری اولاد نہ ہو سکی۔ جب میری ساس نے دیکھا کہ 3 بیٹیوں کے بعد میں پھر سے حاملہ نہیں ہو رہی، تو انہوں نے اس بات پر بھی مجھے طعنے دیے کہ میں اب کوئی اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی۔ ان کے بیٹے کا کوئی نام لیوا پیدا نہیں ہوگا۔ ساس میرے ساتھ ایسی باتیں کرتی کہ میں ذہنی طور پر پریشان ہو کے رہ جاتی۔ میری ساس تو شروع دن سے ہی اس رشتے کے خلاف تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان کے بیٹے کی شادی مجھ سے ہو، مگر اپنے شوہر کے سامنے بھی بس تھیں۔ میں ان کی نند کی بیٹی تھی، جب بھی وہ مجھ سے مکمل طور پر بیر رکھتی تھیں اور نہیں چاہتی تھیں کہ میں ان کے گھر کی بہو بنوں۔ مگر میرے سسر نے اپنی بہن کو زبان دی ہوئی تھی، جب بھی وہ اپنی بات پر قائم تھے اور اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کو بالکل بھی تیار نہیں تھے، اور ساس کی مداخلت اور کوششوں کے باوجود میری شادی ان کے بیٹے سے ہو گئی۔ مگر میری ساس نے مجھے کبھی بھی دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ وہ ہر ممکن طور پر چاہتی تھیں کہ میرا گھر ٹوٹ جائے اور میں ان کے بیٹے کی زندگی سے نکل جاؤں، مگر میں اپنا گھر ہر قیمت پر بسانا چاہتی تھی۔ اسی لیے اپنی ساس کی کوششوں کے باوجود کسی طور پر بھی اپنے شوہر کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ اب جب میرا کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا اور یکے بعد دیگرے 3 بیٹیاں پیدا ہو گئیں، تو ساس کو یہ بہانہ سب سے اچھا لگا کہ بیٹا پیدا نہ ہونے کا سارا الزام میرے سر ڈال دیں، تاکہ وہ سکون سے اپنے بیٹے کی دوسری شادی اپنی مرضی اور پسند کی لڑکی سے کروا سکیں۔ مگر ان کا بیٹا بھی مجھے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ اکثر میرے شوہر اپنے رویے کی مجھ سے معافی مانگتے بھی نظر آتے تھے۔ میں اپنی ساس کو کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، اس لیے ان کی باتوں پر دل ہی دل میں کڑتی رہتی تھی، اور ان سب باتوں کا غصہ میں اپنی معصوم بچیوں پر اتارا کرتی تھی، اور ان کی ذرا ذرا سی غلطیوں پر انہیں بری طرح سے پیٹ کے رکھ دیتی تھی، اور میری وہ معصوم بچیاں گھنٹوں روتی رہتی، مگر میں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتی، کیونکہ میرے ساتھ نہ صرف بچیوں کی ذمہ داری تھی بلکہ گھر کا سارا کام کرنے کی ذمہ داری بھی میری ہی تھی۔ مجھے تو اپنی ذات کے لیے بھی وقت نہیں ملتا تھا، تو بچیوں کی طرف مکمل طور پر دھیان کیسے دے پاتی؟ میری زندگی بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے دن رات مشکل ترین ہوتی جا رہی تھی۔ ایک طرف میری ساس بیٹا نہ پیدا کرنے کے دن رات میرے شوہر کو میرے خلاف اکساتی رہتی، اور دوسری طرف میں بیٹا پیدا کرنے کے لیے دن رات مختلف جتن کرتی رہتی۔ میں سمجھ چکی تھی کہ اگر مجھے اس گھر میں اپنے قدم مضبوط کرنے ہیں تو مجھے ہر حال میں بیٹا پیدا کرنا ہی ہوگا، ورنہ میری ساس میرا اس گھر میں رہنا دشوار کر دیں گی، اور اگر جا کر ناممکن ہو جائے گا۔ کئی سالوں کی دعاؤں اور کوششوں کے بعد ایک بار پھر سے مجھے خوشخبری ملی۔ اس بار میں نے اللہ سے لو لگا کر اور دن رات دعائیں کرنے لگی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے تاکہ میری زندگی کچھ تو آسان ہو جائے۔ جب میں چوتھی بار حاملہ ہوئی تو میری ساس نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح میرا یہ حمل ضائع ہو جائے، مگر میں نے بھی اپنی طرف سے بہت احتیاط کی۔ اس طرح 9 مہینے بہت مشکلوں سے گزر گئے اور بچے کی ولادت کا دن آ گیا۔ ہسپتال جانے سے پہلے میری ساس نے مجھے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو گھر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر میں بالکل ہی دہل گئی اور اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو چھوڑ کر ہسپتال چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں میں نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ یہ خبر سن کر میرے تو قدم ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، یوں جیسے مجھے دنیا جہان کی دولت مل گئی ہو۔ اپنے بیٹے کو گود میں لے کر
مجھے بہت سکون کا احساس ہوا۔ اپنے بیٹے کی شکل دیکھ کر مجھے لگ رہا تھا کہ اب میرے سسرال میں میری زندگی کچھ تو آسان ہو ہی جائے گی۔ جب میری ساس نے یہ خبر سنی تو دوڑی دوڑی اسپتال چلی آئی اور پوتے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا، مگر مجھ سے پلٹ کر میرا حال احوال نہیں پوچھا۔ اسپتال سے چھٹی ہوئی تو میں اپنے بیٹے کے ساتھ گھر آ گئی۔ میری ساس سر درد کا بہانہ بنا کر بیٹھ گئی اور میرے شوہر مجھے نظر انداز کر کے اپنی ماں کی تیمارداری میں لگے رہے۔ کبھی کبھی میں خود کو اس گھر میں ایسا محسوس کرتی تھی جیسے میرا اس گھر میں کوئی وجود ہی نہیں۔ اب میں نے ایک امید باندھ لی تھی کہ شاید میرا بیٹا پیدا ہونے کے بعد شاید میری اس گھر میں کوئی اہمیت ہو جائے، یا میری ساس بھی میری قدر کرنے لگے۔ مجھے پہلے لگتا تھا کہ اگر ایک بار میں بیٹا پیدا کر دوں میری زندگی آسان اور سہل ہو جائے گی، مگر اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ یہ بس میری خام خیالی ہی تھی کہ اگر میں بیٹا پیدا کر دوں گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مسئلہ میرے بیٹا پیدا کرنے کا نہیں، بلکہ میری ساس کو مجھ سے صرف یہی مسئلہ تھا کہ میں کیوں ان کے گھر میں رہ رہی ہوں، کسی بھی طرح ان کے بیٹے کی زندگی سے نکل جاؤں۔ اور یہ میرے لیے بالکل بھی ممکن نہیں تھا کہ میں اپنے 4 بچوں کے باپ کو چھوڑ دوں۔ اب میری ساس نے بیٹا پیدا کرنے کی رٹ ختم کی اور طریقوں کے اور ہیلے بہانوں سے مجھے زج کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے میری زندگی بالکل ہی جہنم بنا دی تھی۔ رات دن میری ذات پر طنز کے تیر برساتی رہتی، مگر میرے شوہر ایک بار بھی پلٹ کر اپنی ماں کو کچھ نہیں کہتے تھے اور نہ ہی ان سے کوئی باز پرس یا سوال کرتے کہ وہ مجھے اس قدر پریشان کیوں کرتی ہیں، اور مجھے بھی سختی سے منع کرتے کہ میری ماں کے سامنے آواز بالکل بھی اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ میں اپنے شوہر کے ڈر کی وجہ سے اپنی ساس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی اور ان کی تمام کڑوی کسیلی باتیں سن کر صبر کے گھونٹ بھر لیا کرتی تھی، اور اس سے زیادہ کچھ بھی کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ اب تو ساس میری بچیوں پر ہاتھ بھی اٹھانے لگی تھی۔ اگر وہ کبھی کسی چیز کے لیے ضد کرتی تو انہیں بری طرح سے پیٹ دیتی اور کہتی کہ جیسی ماں ہے ویسی ہی بیٹیاں پیدا کی ہیں۔ یہ سن کر میرا دل کٹ کر رہ جاتا۔ میں نے اپنی ساس کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، مگر پھر بھی میری ساس بالکل بھی خوش نہیں ہوتی تھی۔ وہ صرف مجھ سے اسی صورت میں خوش ہو سکتی تھی کہ جب میں ان کے گھر اور ان کے بیٹے کو چھوڑ کر اس گھر سے چلی جاؤں، ورنہ اس کے سوا اور کوئی بھی چارہ نہیں تھا۔ اب میرا بیٹا بڑا ہو رہا تھا اور دن رات میری جان میرے بیٹے میں اٹکی رہتی تھی۔ مجھے اپنے بیٹے کے بغیر ایک پل بھی چین نصیب نہیں ہوتا تھا۔ اگر وہ میری نظروں سے ایک پل کے لیے بھی اوجھل ہو جاتا تو میں بالکل ہی پریشان ہو کر رہ جاتی۔ میری ساس میرے بیٹے کو لے کر گھنٹوں اپنے کمرے میں بند رہتی، اسے اپنے پاس ہی سلاتی اور کوشش کرتی کہ میرا بیٹا میرے پاس بہت کم آئے، مگر میرے بیٹے کو بھی جان کی ہڑک اٹھتی۔ وہ بھی میرے بغیر چند پل بھی نہیں رہتا تھا اور رو رو کر میری ساس کا جینا حرام کر دیتا۔ میری ساس اسے گھنٹوں رونے دیتی مگر اسے میری گود میں نہ دیتی، اور جب وہ گھنٹوں رو رو کر تھک جاتا تو وہیں کہیں پڑ کے سو جاتا۔ میری ساس ہر طرح سے مجھے پریشان کر کے رکھتی تھی۔ اسی وجہ سے میں دن بدن چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی اور سلسلہ ایسے ہی چل رہا تھا۔ میرے بچے بھی اب بڑے ہو رہے تھے اور ساس کا رویہ جوں کا توں برقرار تھا۔ اب میرے سارے بچے جوان ہو چکے تھے، مگر میرے مزاج میں چڑچڑاہٹ بیٹھ چکی تھی۔ اب میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے میں آ جاتی، کیونکہ میری زندگی میری ساس نے بہت مشکل کر دی تھی۔ میری تینوں بیٹیاں اب جوان ہو چکی تھیں اور میں انہیں جلد از جلد اپنے گھر کا کرنا چاہتی تھی۔ میری بیٹیوں کے لیے بہت اچھے اچھے رشتے آ رہے تھے۔ میں نے بھی دیر کرنی مناسب نہیں سمجھی اور اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر کا کر دیا۔ میری تینوں بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں خوش و خرم رہتی تھیں۔ اب میرا بیٹا بھی جوان ہو چکا تھا۔ اب پورے گھر میں صرف 4 افراد تھے، میں، میرا شوہر، میرا بیٹا اور میری ساس۔ میری ساس بڑھاپے کی وجہ سے مزید پاگل ہوتی جا رہی تھیں اور مجھے مزید ستانے لگی تھیں۔ اب اپنی تینوں بیٹیوں کی رخصتی کے بعد دوبارہ سے پورا گھر مجھے ہی سنبھالنا پڑ رہا تھا۔ ایسے میں بوڑھی ساس کو سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا، جن کی زبان ہر وقت میرا دل دکھاتی رہتی تھی۔ میں ان دنوں بہت پریشان رہنے لگی تھی اور اپنے بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈنے لگی، مگر اچھی لڑکی ڈھونڈنا بھی ہرگز آسان کام نہیں تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بہو کوئی غلط لڑکی آئے۔ میں نے اپنی پوری زندگی اپنی ساس کو بھگتا تھا، جب بھی میں بہو کے چناؤ میں بہت چھان پٹک سے کام لے رہی تھی، اور یہ مجھے اپنی زندگی کا سب سے مشکل ترین مرحلہ لگ رہا تھا۔ مجھے ہر پل یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں بہو کے چناؤ میں کوئی غلطی نہ کر دوں اور پھر مجھے ہی ساری زندگی بھگتنا تھا۔ پوری جوانی میں نے ساس کی باتیں سن کر گزاری تھی۔ اب بس اپنی زندگی میں سکون چاہتی تھی اور چاہتی تھی کہ میرا بڑھاپا سکون سے گزر جائے۔
ایک دن میں اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازے پر جا کر دیکھا تو ایک عورت بھکارن کے حلیے میں میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے مجھ سے روٹی کا سوال کیا تو جانے کیوں اس کے سوال کرنے کے مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اسے بری طرح سے ذلیل کر دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اتنی ہٹی کٹی ہو کر بھیک کیوں مانگ رہی ہو؟ حالانکہ میں دیکھ سکتی تھی کہ اس کا بڑھاپا اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ وہ تو کمزوری اور نکاہت کے مارے ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتی تھی اور میں اسے ہٹی کٹی کہہ کر بلا رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اس نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، میں اسے اللہ کے نام پر ایک روٹی ہی دے دوں، مگر جانے کیوں میں نے اسے ضد سی لگا لی تھی۔ اس کا اس طرح سوال کرنا مجھے اس وقت بے حد زہر لگ رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس عورت کو اپنے گھر کی دہلیز سے دھکے دے کر نکال دوں، مگر میں نے خود پر جبر کیا اور اسے شرم دلانے کی کوشش کی اور اس سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے ایسے مانگ کر کھانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس نے میری بات سن کر سر جھکا لیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ سر جھکا کر اس نے کہا، پیٹ کا جہنم بھرنے کے لیے دوسروں کے ہاتھ میں مجبوراً ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، ورنہ ہم جیسے لوگ تو بھوکے مر جائیں اور ہمیں کوئی پوچھنے بھی نہیں آئے۔ جانے کیوں اس بیکارن کو دیکھ کر مجھے عجیب ہی غصہ آ رہا تھا اور سب سے زیادہ اس کے اس طرح مانگنے پر آ رہا تھا کہ اس سے نخوت سے پوچھا کہ تمہارا کوئی بیٹا نہیں ہے جو تمہیں کما کر گھر بٹھا کر کھلا سکے۔ میری یہ بات سن کر اس کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ لہرا گیا اور دکھ جیسے اس کی جھریوں زدہ چہرے سے چھلکنے کو بےتاب نظر آنے لگا۔ اس نے مجھے انتہائی یاسیت سے بتایا کہ اس کے 4 بیٹے ہیں، مگر ان کے چاروں کے لیے اس بوڑھی عورت کا وجود ایک بوجھ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے اس کے منہ سے یہ بات سن کر بہت حیرت ہوئی کہ 4 بیٹے ہونے کے ساتھ وہ عورت یوں ہر در پر جا کر اپنے پیٹ کی آگ بھرنے پر مجبور ہے۔ یہ بات میرے لیے بہت ہی زیادہ حیران کن تھی کہ کس طرح 4 بیٹے اس قدر احسان فراموش ہو سکتے ہیں کہ ایک بوڑھی ماں کو یوں در در رلنے کے لیے آسانی سے چھوڑ رکھا ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ تمہاری کوئی بیٹی نہیں ہے؟ تو اس نے مجھے جواب دیا کہ میں شکر ادا کرتی ہوں میری کوئی بیٹی نہیں ہے، ورنہ اس کی زندگی بھی میری ہی طرح بدترین گزرتی اور ساتھ زندگی وہ اپنے بھائیوں کو کما کما کر کھلاتی رہتی اور ان کے جوتے بھی کھاتی رہتی۔ وہ مجھے اپنی زندگی کے بارے میں بتاتی جا رہی تھی اور میری آنکھیں حیرت سے پھیلتی ہی جا رہی تھیں کہ کسی کی زندگی میں اتنا دکھ بھی ہوتا ہے۔ اس نے مجھے مزید بتایا کہ اس کی بہوئیں تک اس کے اوپر ہاتھ اٹھاتی ہیں اور اکثر رو کر گھر سے باہر نکال دیتی ہیں، اور وہ رات کبھی کسی سڑک پر بسر کرتی ہے تو کبھی کسی گلی میں جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ جب اس کی بہوؤں کا غصہ اس پر سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو وہ اسے بہت مشکل سے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دیتی ہیں۔ ہم ساری باتیں مجھے بری طرح سے حیرت میں مبتلا کر رہی تھیں کہ کہیں کوئی ساس اس قدر مظلوم بھی ہوتی ہے کہ اس کی بہوئیں اسے گھر سے نکال دیں، اور کہیں کوئی ساس اس قدر ظالم بھی ہوتی ہے کہ ساری زندگی ہی بہو پر سانسیں تنگ کر دے۔ مجھے اس لمحے اپنی ساس کی میرے ساتھ کی گئی ساری زیادتیاں یاد آ رہی تھیں اور وہ بوڑھی بکارن مسلسل بہوؤں کو برا بھلا کہے جا رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ ساری بہوئیں بری نہیں ہوتی، مگر وہ میری بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ مجھے اس کی باتیں سن کر غصہ بھی آ رہا تھا کیونکہ ساری ہی زندگی مجھے میری ساس نے بڑی بری طرح پریشان رکھا تھا اور اب عمر کے اس حصے میں بھی میں ان کے ہاتھوں گالیاں کھا رہی تھی مگر زبان سے اف بھی نہیں کر رہی تھی۔ میں نے اپنی ساس کا غصہ اس عورت پر نکالا اور اسے مانگنے پر سخت برا بلا کہنے لگی اور اس کی بے عزتی کرنے لگی۔ اس عورت کی اس طرح سے بے عزتی کر کے جانے کیوں میرے دل کو سکون مل رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں اس عورت کو نہیں بلکہ اپنی ساس کو برا بلا کہہ رہی ہوں۔ میں نے غور سے اس عورت کا چہرہ دیکھا تو جانے کیسے مجھے اس عورت کے چہرے میں اپنی ساس کے چہرے کی جھلک دکھائی دی تو میں اسے سخت برا بلا کہنے لگی۔ میری اس قدر بدتمیزی کرنے پر اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے مجھ سے کہا کہ اگر میری مدد نہیں کرنی ہے تو نہ کرو، مگر مجھے اس طرح سے ذلیل بھی مت کرو۔ اللہ کی لاٹھی بھی آواز ہوتی ہے، جب کسی پر پڑتی ہے تو اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ مگر میں اس وقت جانے کن سوچوں میں تھی، اس کی بات پر ذرا برابر بھی غور نہیں کیا اور اسے بری طرح سے بے عزت کر کے اپنے گھر کی دہلیز سے نکال دیا۔ وہ عورت چلی گئی تو جیسے مجھے کچھ سکون سا ملا۔ جانے کیوں آج اس کی بے عزتی کر کے مجھے راحت سی نصیب ہو رہی تھی اور دل میں جیسے کچھ جیتنے کی خوشی تھی۔ چند دن سکون سے گزر گئے۔ مجھے اس دن کے بعد سے وہ عورت دوبارہ دکھائی بھی نہیں دی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید میں نے اس کی کچھ زیادہ ہی بے عزتی کر دی جبھی وہ دوبارہ میرے در پر مانگنے نہیں آئی تھی۔
مگر اکثر مجھے احساس ہوتا کہ میں نے اس عورت کے ساتھ اس وقت غلط کیا تھا۔ مجھے اسے ایک روٹی دے ہی دینی چاہیے تھی۔ ایک روٹی دینے سے میرا کیا بگڑ جاتا؟ مگر مجھے تو اس عورت کے ساتھ خدا واسطے کا بیر ہو گیا تھا۔ وہ اپنی ہی نہیں بلکہ ساری ہی بہوؤں کو برا بھلا کہہ رہی تھی، اور اسی بات نے مجھے زج کیا تھا۔ یہ میں ہی جانتی تھی کہ ساری زندگی بلکہ آج تک میں اپنی ساس کو کس طرح برداشت کرتی آ رہی ہوں۔ میرے دکھ کا کسی کو کوئی اندازہ نہیں تھا۔ میری ساس کی باتوں نے میرا دل بالکل ہی چھلنی کر دیا تھا۔ میں ابھی صحن کی صفائی کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے کوفت سے سوچا کہ اس بھری دوپہر میں کون آ سکتا ہے۔ اس وقت دروازے پر کسی بھی مہمان کو دیکھنے کا میرا بالکل بھی دل نہیں تھا، کیونکہ صبح سے گھر کے کاموں میں گھن چکر بن کر میں بے حد تھک چکی تھی، اور اب بس صحن کی آخری صفائی کر کے میں آرام کرنا چاہتی تھی۔ مگر دروازے پر مسلسل ہوتی دستک نے مجھے دروازہ کھولنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے انتہائی کوفت کے ساتھ دروازہ کھولا تو میرے سامنے وہی بوڑھی بکارن کھڑی تھی۔ اس نے آج پھر میرے سامنے روٹی کے لیے ہاتھ پھیلایا تو جانے کیوں مجھے اسے دیکھ کر مزید غصہ آنے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں منع کیا تھا کہ میرے گھر دوبارہ نہیں آنا، اگر تمہیں شرم نہیں آئی میرے گھر کا دروازہ بجاتے ہوئے؟ یہ وقت لوگوں کے آرام کا ہوتا ہے، مگر تم لوگوں کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، اور جب جی چاہے منہ اٹھا کر آ جاتے ہو اور دروازہ بجا دیتے ہو۔ میں اس بھری دوپہر میں دروازہ بجانے پر بری طرح سے بے پھر چکی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی کے ابھی اس بکارن کا ہاتھ پکڑ کر گھر کی دہلیز سے دھکا دے دوں، مگر میں نے خود پر جبر کیا اور اس سے کہا کہ یہاں سے چلی جاؤ، وہ ہمارے لیے ہی اچھا ہوگا۔ میری بات سن کر اس بوڑھی بکارن نے انتہائی لجاجت سے میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے مجھ سے کہا کہ باجی میں 2 دن سے بھوکی ہوں، پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا ہے، مجھے کھانے کو کچھ دے دیں، بھلے 2 دن پرانی روٹی اگر گھر میں پڑی ہے تو وہی دے دیں، میں پانی کے ساتھ کھا لوں گی۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے رتی برابر رحم نہ آیا، اور میں نے اسے بری طرح جھڑک دیا اور اس سے کہا کہ تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے شرم کیوں نہیں آتی؟ لازمی ہر گھر سے مانگ کر کچھ نہ کچھ ضرور لائی ہوگی۔ تمہاری جیسی عورتوں کو تو بس ہر وقت مظلومیت کا ڈھونگ ہی رچانا آتا ہے، اور خود کو مظلوم ثابت کر کے بس دوسروں سے پیسے اینچنے آتے ہیں۔ مجھے اس کے یوں مظلوم بننے پر شدید غصہ آنے لگا اور میں اسے بے نکت سناتی گئی، جیسے اپنی ساس کا سارا غصہ سارا غبار اس عورت پر نکال دینا چاہتی ہوں۔ میری اتنی باتیں سن کر بھی وہ عورت اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی اور مجھ سے مسلسل روٹی کا تقاضا کرنے لگی۔ جب اس نے دوبارہ مجھ سے روٹی کا تقاضا کیا تو میں نے اسے بری طرح سے جھڑک دیا اور اسے کہا کہ میرے پاس تمہارے دینے کے لیے روٹیاں نہیں ہیں جو میں تم جیسے لوگوں کے لیے بنا بنا کر رکھوں۔ میری یہ بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ میں نے اس کی بہت زیادہ تذلیل کر دی تھی۔ وہ ایک بکارن تھی تو کیا ہوا، تھی تو ایک انسان ہی، اور وہ بھی دل رکھتی تھی، مگر میں نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اسے سخت برا بلا کہہ رہی تھی۔ جانے کیوں مجھے اس عورت سے بلا کی چڑ ہو گئی تھی۔ مجھے اس کے سارے آنسو اور مظلومیت ڈھونگ لگنے لگی تھی۔ میرا رویہ اور غرور سے بھرا لہجہ دیکھ کر اس عورت نے کہا کہ اتنا غرور کسی بھی انسان کو زیب نہیں دیتا، ہم سبھی لوگ مٹی سے بنے ہیں اور اس مٹی میں مل جانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو تم یہاں میری جگہ کھڑی ہو اور اس طرح بھیک مانگ رہی ہو۔ مجھے اس کی یہ بات سن کر سخت تیز غصہ آ گیا اور میں نے اس بوڑھی عورت کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کی دہلیز سے باہر دھکا دے دیا، اور صحن کی صفائی کرتے ہوئے جو سارا کچرا میں نے جمع کیا تھا وہ اس عورت پر بنا سوچے سمجھے ہی پھینک دیا۔ اس عورت نے مجھے اس کچرا پھینکتے ہوئے دیکھا تو وہ بکلا گئی اور جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور رحم طلب نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی، مگر میں اپنے صحن سے کچرا اٹھا اٹھا کر مسلسل اس پر پھینک کے ہی جا رہی تھی، جیسے مجھے کوئی جنون چڑھ گیا تھا۔ میں اس عورت میں اپنی ساس کی شبیہ دیکھ رہی تھی اور اپنا سارا غصہ اس طرح نکال رہی تھی۔ میری ساس بھی مجھے اکثر ایسی ہی بد دعائیں دیا کرتی تھی اور میں ان کی بد دعاؤں سے بری طرح سے ڈر جایا کرتی تھی، اور آج ایسی ہی بد دعا جب اس بوڑھی بکارن نے مجھے دی تو میں کیسے غصے کے مارے پاگل ہی ہونے لگی تھی اور خود پر سے مکمل طور پر قابو کھو چکی تھی۔ جب اس بوڑھی بکارن نے دیکھا کہ ایک طرح سے میں پاگل ہی ہو گئی ہوں تو وہ اپنا سامان سمیٹ کر خاموشی سے وہاں سے چلی گئی اور میں پاگلوں کی طرح مسلسل کچرا زمین پر ہی پھینکتی جا رہی تھی۔ اس واقعے کے بعد کافی دن گزر گئے اور وہ بوڑھی بکارن مجھے دوبارہ اپنے گھر کی دہلیز پر نہیں دکھائی دی۔ میں ہر حال میں اپنے بیٹے کی شادی کر دینا چاہتی تھی، کیونکہ اب میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم نہیں رہا تھا۔
کہ اکیلے ہاتھ سے سارے گھر کا کام کر سکوں۔ اس کے اوپر سے ایک بوڑھی ساس کو سنبھالنا بھی انتہائی محنت طلب کام تھا۔ بیٹے کے لیے دلہن ڈھونڈنے کی باری آئی تو میرے شوہر نے میرے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اپنی بہن کی بیٹی کو اپنی بہو بنانا چاہتے تھے۔ مجھے اس رشتے میں کوئی عار محسوس نہیں ہوا، کیونکہ میری نظروں میں بھی کافی عرصے سے یہ لڑکی تھی۔ بس چند وجوہات کی بنا پر میں یہ بات اپنی زبان پر نہیں لا رہی تھی۔ ایک تو میری ساس کا زندگی بھر میرے ساتھ جیسا رویہ تھا، سب سے بڑی وجہ یہی تھی۔ اب ان کی نواسی کو میں اپنی بہو بنا کر لانے کا میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا، مگر جب میرے شوہر نے مجھے سمجھایا کہ دیکھو تم بھی تو رشتہ داروں میں سے آئی تھی اور ساری زندگی تم نے میری ماں کی کڑوی زبان کو نبھایا ہے، اس طرح اگر ہم اپنی بہو بھی خاندان سے لے آئیں گے تو وہ ساری زندگی ہمارے ساتھ رہے گی۔ ہمارا اکلوتا بیٹا تھا اور اس سے دوری مجھے کسی صورت بھی قبول نہیں تھی۔ مجھے اپنے شوہر کی یہ بات بالکل صحیح لگی، کیونکہ اس نہج پر میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اگر میں خاندان سے ہی بہو لاؤں گی تو مجبوری کے تحت ہمارے ساتھ نبھا کر لے گی، اس طرح مجھے کبھی اپنے بیٹے سے دور نہیں ہونا پڑے گا۔ اس طرح ہم دونوں نے اگلے ہی دن جا کر اپنے نند کے گھر میں اس کی اکلوتی بیٹی کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کا رشتہ ڈال دیا۔ میرا رشتہ ڈالنے کی دیر تھی کہ میری نند تو جیسے بالکل ہی تیار بیٹھی تھی۔ اس نے تو سوچنے سمجھنے کا وقت بھی نہیں لیا اور فوراً ہی اس رشتے کے لیے حامی بھر لی، کیونکہ میرا بیٹا لاکھوں میں ایک تھا، پڑھا لکھا تھا اور اب ایک بہت اچھی اور بڑی کمپنی میں نوکری بھی کر رہا تھا، اور ہمارے گھر میں بھی کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ غرض یہ کہ میرے بیٹے کا رشتہ ہر لحاظ سے مناسب تھا۔ میں بھی اپنی نند کی بیٹی سے اپنے بیٹے کی بات پکی کر کے بہت خوش تھی، کیونکہ میری نند کی بیٹی بے حد خوبصورت تھی، بلکہ ایسا کہنا چاہیے کہ وہ لاکھوں میں ایک تھی اور چاند کا ٹکڑا تھی۔ میرے بیٹے نے بھی میری مرضی کے سامنے اپنا سر جھکا دیا۔ یوں اس کی منگنی میں نے بہت دھوم دھام سے کر دی اور چند ہی مہینوں بعد کی شادی کی تاریخ رکھ دی۔ چند مہینے تو جیسے یوں پلک جھپکتے ہی گزر گئے اور شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ میں نے اپنی بہو کے لیے ہر چیز بہترین تیار کی تھی، کپڑوں سے لے کے زیور تک۔ میں نے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، اس کے لیے ہر چیز اپنی استطاعت سے بڑھ کر خریدی تھی، اور میں بہت ہی چاہ اور ارمان سے اپنے بیٹے کی بیوی کو بیاہ کر لے آئی۔ جب میں اپنی بہو کو بیاہ کر اس گھر میں لا رہے تھے تو میری سوچ بس یہی تھی کہ میں کبھی بھی اپنی ساس کی جیسی ساس نہیں بنوں گی، اور کسی بھی محرومی کا بدلہ اپنی بہو سے ہرگز بھی نہیں لوں گی، بلکہ اسے اپنی بیٹیوں سے زیادہ بڑھ کر پیار اور عزت دوں گی۔ یہ سارے عہد میں نے اس دن کیے تھے جس دن میں اپنی بہو کو بیاہ کر اپنے گھر میں لے کر آئی تھی۔ بیٹی کی شادی کے چند دن بعد بہت ہی سکون اور خوشی سے گزر گئے۔ میری بہو بھی میرے گھر کے رنگ ڈھنگ میں رچ بس گئی تھی، مگر میں نے ابھی تک اسے گھر کے کسی بھی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیا تھا۔ میں اسے کم از کم 2 مہینے آرام کروانا چاہتی تھی، اس کے بعد ہی اس کا ہاتھ کھیر میں ڈلوانا چاہتی تھی۔ میں اپنی بہو کے سارے ناز اور نخرے اٹھانا چاہتی تھی، اور اٹھا بھی رہی تھی۔ میری بہو بہت ہی نازک مزاج تھی، اور اسے دیکھ کر میں پھولے نہیں سماتی تھی کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے کس قدر خوبصورت جیون ساتھی کا انتخاب کیا ہے۔ میں تو کھانا بھی اپنی بہو سے پوچھ کر اس کی مرضی کے مطابق بناتی تھی، تاکہ وہ گھر میں خوش رہ سکے۔ اب میری بیٹی کی شادی کو 3 مہینے گزر چکے تھے، اور میری ہڈیوں میں بھی درد رہنے لگا تھا۔ اب میں چاہتی تھی کہ میری بہو گھر کا سارا انتظام سنبھال لے۔ اس کے لیے ایک دن میں نے اپنی بہو سے کہا کہ وہ گھر کے سب لوگوں کے لیے کچھ میٹھا بنا لے، تاکہ وہ باقاعدہ طور پر گھر کا کام کر سکے۔ میری یہ بات سن کر میری بہو کا منہ بن گیا، اور اس کے میری طرف ایسے دیکھا جیسے میں نے کوئی بہت ہی انہونی بات کر دی ہو۔ اس نے میرے منہ پر صاف انکار کر دیا کہ اسے کچھ بھی بنانا نہیں آتا۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے صبر سے اس کی جانب دیکھا اور اسے کہا کہ چلو میں تمہیں بنانا سکھا دیتی ہوں، مگر میری بہو میری یہ بات سن کر جیسے ہتھے سے اکھڑ گئی، اور اس نے مجھے صاف صاف منع کر دیا کہ وہ گھر کے کسی بھی کام کو ہاتھ نہیں لگائے گی۔ وہ یہاں ہماری نوکر نہیں ہے کہ وہ پکائے اور 7 لوگ بیٹھ کر کھائیں۔ اور میں اپنی بہو کے منہ سے ساری گوہر افشانیاں سن رہی تھی، اور مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری اتنی سی بات کہنے پر میری بہو مجھ سے یوں بدتمیزی سے پیش آ سکتی ہے یا نہیں۔ میں تو اس وقت بالکل ہی صدمے کی کیفیت میں چلی گئی تھی۔ میری بہو میرے منہ پر گھر کا کام کرنے سے صاف انکار کر رہی تھی، اور میرا بیٹا خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا تھا، جیسے یہ کوئی بہت ہی معمولی بات ہو۔ چلو معمولی بات کہہ کر میں اس بات کو درگزر کر دیتی، مگر میری بہو کو باقاعدہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہی تھی۔ میں نے انتہائی دکھ سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ اب میرا بیٹا مکمل طور پر اپنی بیوی کا غلام بن چکا تھا۔ اگر میں اس کی بیوی کی کوئی شکایت اپنے بیٹے سے کرتی تو وہ مجھے ہی موت الزام ٹھہراتا،
اور اپنی بیوی کو ایک لفظ بھی نہیں کہتا۔ میں اپنے بیٹے کا یہ رویہ دیکھ کر دل ہی دل میں جلتی کڑتی رہتی اور سوچتی تھی کہ جس لڑکی کو میں اتنے پیار سے اپنے گھر میں بہو بنا کر لائی ہوں، اس نے میرا کیا حشر کر دیا۔ کچھ عرصے بعد میری ساس کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد میرے شوہر بھی رضا الہی سے انتقال کر گئے۔ اب گھر میں بس ہم 3 افراد ہی رہ گئے تھے۔ میں سارا دن گھر کا کام کرتی اور میری بہو گھر کے ایک کام کو بھی ہاتھ نہ لگاتی تھی۔ جب وہ سو کر اٹھتی تو میں اسے اس کے بستر پر لے جا کر ناشتہ دیتی تھی۔ اس طرح سے اس کے کپڑے تک دھویا کرتی تھی، مگر اس کے دل میں میرے لیے ذرا برابر بھی رحم نہیں جاگتا تھا، بلکہ وہ مجھ سے نوکروں کی طرح گھر کے سارے کام کروا لیا کرتی تھی اور ذرا سی غلطی پر مجھے بے عزت کر دیتی تھی۔ میں اپنے بیٹے کو کچھ کہنے کی کوشش کرتی تو وہ اپنی بیوی کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سنتا تھا۔ ایک دن میری طبیعت بے حد خراب تھی اور مجھ میں گھر کا کام کرنے کی ذرا سی بھی ہمت نہیں تھی۔ میں بس بے سدھ اپنے بستر پر پڑی تھی۔ رات سے مجھے تیز بخار ہو رہا تھا، مگر میرے بیٹے کو اس بات کی خبر تک نہیں تھی۔ میرا بیٹا کام پر جا چکا تھا اور میری اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اٹھ کر اپنی بہو کو ناشتہ دے سکوں۔ اس لیے آج میں یوں ہی اپنے بستر پر لیٹی رہی۔ جب کافی دیر تک میں اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تو میری بہو میرے کمرے میں آ گئی اور مجھ پر چیخنے چلانے لگی کہ میں اپنے بستر سے اٹھ کر کام کیوں نہیں کر رہی ہوں۔ میں نے اپنی بہو سے کہا کہ آج میری طبیعت خراب ہے، وہ ناشتہ خود بنا لے، مگر میرا انکار سن کر تو وہ جیسے ہتے سے ہی اکھڑ گئی اور مجھ سے انتہائی بدتمیزی کرنے لگی۔ اس کی بدتمیزی برداشت کر کر کے میں بھی تھک چکی تھی۔ جب اس نے زیادہ بدتمیزی کی تو میں نے اسے ڈانٹ دیا اور اسے احساس دلایا کہ وہ چھوٹی ہے، مجھ سے اس طرح سے بات نہیں کر سکتی۔ اس طرح ہماری لڑائی بڑھتی چلی گئی۔ جب زیادہ لڑائی بڑھی تو میری بہو نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں روتے ہوئے دروازہ بجایا مگر اس نے دروازہ نہ کھولا۔ میں پریشان حال وہیں گلی کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ سورج سر پر چمک رہا تھا اور انتہائی تیز دھوپ نکلی ہوئی تھی اور پہلے ہی مجھے تیز بخار تھا۔ مجھے اپنی طبیعت مزید خراب ہوتی محسوس ہونے لگی اور میں وہیں بیٹھ کر اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی کہ پہلے ساس نے مجھے کسی طور پر بھی چین سے رہنے نہیں دیا تھا اور اب میری بہو نے میری زندگی جیرن کر دی تھی۔ مجھے تو کبھی سکون کی سانسیں ہی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ مجھے وہیں گلی میں بیٹھے بیٹھے کافی دیر گزر گئی۔ میں وہاں بیٹھی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی کہ جب وہ کام سے آئے گا تو اس کے ساتھ گھر میں داخل ہوں گی، ورنہ میری بہو تو کسی صورت بھی دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ مجھے وہاں بیٹھے صبح سے شام ہونے کو آئی تھی کہ اچانک ہی کسی نے میری جولی میں 100 روپے کا نوٹ پھینک دیا۔ میں نے چونک کر سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر میرے سر پر آسمان گر پڑا اور مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میرے سامنے وہی بوڑھی بکارن کھڑی تھی۔ یکدم ہی مجھے اس کی بد دعا یاد آئی جو اس نے مجھے دی تھی۔ میں بے اختیار ہی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی اور اس سے اپنے کیے کی اور اپنے لفظوں کی معافی مانگنے لگی۔ میں جانتی تھی جو کچھ میں نے اس بوڑھی بکارن کے ساتھ کیا تھا وہ ناقابل معافی تھا، مگر پھر بھی میں اس سے معافی کی امید رکھے ہوئے تھی۔ اس بکارن نے میرے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا کہ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہر جگہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، کہیں بہو بری ہوتی ہے تو کہیں ساس بری ہوتی ہے، بس ہمیں دوسروں کے ساتھ نیک عمل کرنا چاہیے، اسی کا صلہ ہمیں اس دنیا میں مل جاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھی بکارن چلی گئی۔ کچھ دیر بعد میرا بیٹا آ گیا۔ اس نے مجھے یوں بے سر و سامانی کے عالم میں گلی میں بیٹھا دیکھا تو تڑپ کر میرے پاس آ گیا اور مجھ سے پوچھا کہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں، تو میں نے اسے ساری کہانی سنا دی۔ یہ سن کر وہ سخت طیش میں آ گیا اور اسی وقت اپنی بیوی کے بھائیوں کو فون کر دیا کہ وہ لوگ آ کر اپنی بہن کو لے جائیں اور اب اس کی ہمارے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ جب میری بہو نے یہ سب دیکھا کہ اس کی حرکت پر میرا بیٹا غصے سے پاگل ہو گیا ہے تو اس نے مجھ سے معافی مانگی اور ایسی حرکت کبھی نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ میں نے اپنی بہو کو معاف کر دیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔